السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ کالج عثمان میں ایک بار پھر تاریخی واقعات پیش آنے کو ہیں، جبکہ تاریخی شخصیات کے نام تو پہ در پہ آ رہے ہیں۔ پہلے والد سلطان اسمہان سلطان کی آمد ہوئی، پھر سلطان علاء الدین کا ذکر آیا، اور پھر گزشتہ قسط میں ہی سلطان مسعود کا ذکر آیا، اور منگولوں کی آمد کے ساتھ ہی منگول سربراہ یا بادشاہ کازان یا غازان کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں مختصر طور پر غازان کی بات کر لیتے ہیں اور پھر آنے والی قسط پر بات کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام محمود غازان تھا اور یہ ارگون خان کا بیٹا تھا۔ ارگون خان وہی ہے جسے گیہاتوں نے مار کر اور پھر اس کی جگہ تخت نشین ہوا تھا۔ غازان منگولوں کا 7واں سربراہ یا بادشاہ تھا اور یہ 1295-96 میں گیہاتوں کے خاتمے کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ غازان کو منگولوں کے بہترین بادشاہوں میں سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے زمانے میں منگولوں میں بڑی حد تک تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ غازان تخت نشینی سے قبل ہی مذہب اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام غازان سے بدل کر محمود رکھا، مگر آگے چل کر یہ دونوں نام مل کر ایک ہی نام بن گئے، یعنی محمود غازان۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ تخت نشین ہوا اور تخت پر بیٹھتے ہی اپنی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا، جبکہ فقہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کو ترجیح دی، اور یوں وسطی ایشیا کے منگولوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام کے دامن میں آ گئی۔ دوسری طرف چین میں رہنے والے غیر مسلم منگولوں نے جب غازان کی بات نہیں مانی تو اس نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ اسی زمانے میں منگول گاؤں دیہات اور خیموں وغیرہ کا رہن سہن چھوڑ کر شہری طور طریقوں سے آشنا ہوئے اور شہریوں جیسی زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود غازان نے اپنے زمانے میں یورپیوں سے اتحاد کر کے شام میں موجود ممالک اور ان کے ہم نوا منگولوں سے جنگ کی اور انہیں شکست فاش دی۔ فتح کے بعد جب محمود غازان شام یا سوریہ کے شہر دمشق پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہوئی۔ محمود غازان کی حکومت 8 یا 9 سال تک قائم رہی اور 1304 میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے منگولوں میں تیزی سے اسلام پھیلا اور یوں دنیا منگولوں کی تباہی و بربادی سے محفوظ ہوتی چلی گئی۔ آپس کی جنگوں، ناچاکیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے منگولوں کی یہ سلطنت نہایت کمزور ہوئی، اور پھر منگولوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ سمٹتا چلا گیا، کیونکہ اسلام کی قبولیت کی بات پتہ چلا کہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ سب ظلم تھا اور اسلام ظلم سے روکتا ہے۔ یوں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی برکت ہی تھی کہ دنیا مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس ساری صورتحال کے بعد یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کالج عثمان میں پیش آنے والے واقعات پر محمود غازان کی اس حکومت کی چھاپ بھی پڑے گی، اور آنے والی قسطوں میں عثمان غازی ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اب جب محمود غازان کا ذکر آیا ہی ہے تو ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد بزدار اس معاملے میں محمود غازان کا ذکر منفی طور پر کریں گے یا مثبت طور پر کریں گے، یعنی اچھا کردار کے طور پر سامنے لائیں گے یا پھر برے کردار کے طور پر سامنے لائیں گے، کیونکہ ممالک کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا ہے اور ممالک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترکوں کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ محمد بزدار اپنے ممالک کی وجہ سے غازان کا ذکر منفی طور پر کریں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ محمود غازان اتنا اچھا تھا تو اب تک کونیا میں وہی پرانے لوگ یعنی وہی پرانے منگول کیوں ہیں، تو جواب واضح ہے کہ یہاں تک یا تو فی الحال اس کا اثر نہیں پہنچا یا پھر یہ اس طرف کے منگول اب تک مسلمان نہیں ہوئے۔ بہرحال آنے والی قسط کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ عثمان غازی منگولوں اور بایندر کے چنگل سے کیسے بچ پائیں گے۔ اس کے لیے کئی طریقے اور راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ جو سامنے ہے کہ عثمان غازی کے اپنے ساتھی کوشش کر کے اسے بچائیں گے، مگر ٹریلر کے مناظر یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب پکڑے جائیں گے اور انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جائے گا۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ منگول عثمان غازی کو پکڑنے کے بعد فوراً نہیں ماریں گے اور کسی وجہ سے مارنے میں تاخیر سے کام لیں گے، مثلا یہ کہ پہلے سلطان کے سامنے پیش کیا جائے یا اسمہان سلطان کے سامنے پیش کیا جائے، یا یہ کہ عثمان غازی سے پہلے اہم معلومات حاصل کی جائیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جو سب سے مضبوط وجہ محسوس ہوتی ہے وہ ہے خود عثمان غازی کا چال چلنا۔ گزشتہ قسط کے آخر میں یعنی آخری مناظر کو دیکھیں تو پہلے بایندر عثمان غازی کے پکڑے جانے پر ایسا خوش ہوتا ہے کہ خود کو چھپانے کے بجائے ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر جب عثمان غازی کو پکڑ لیا جاتا ہے، عثمان غازی آخری لمحات میں بات چیت کرتے ہیں تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو بایندر ہرگز نہیں چاہتا کہ عثمان غازی کو کچھ بولنے کا موقع ملے یا وہ کوئی بھی بات چیت کریں، کیونکہ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ عثمان غازی کے پاس اب بھی کوئی خاص اور اہم وجہ موجود ہے جو اس ساری بازی کو بدل سکتی ہے یا پلٹ سکتی ہے۔
اس حوالے سے ہمارا پہلا خیال تو یہی ہے کہ عثمان غازی منگولوں کو عثمان سلطان اور کانتاکیوزینوس کے اتحاد کا بتا سکتے ہیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ منگول عثمان سلطان کے خلاف عثمان غازی کی مدد کرنے پر آمادہ نظر آئیں گے۔ شاید بہندر کا منہ بھی اسی لیے ٹیڑھا ہوا ہے کہ عثمان غازی کو بات چیت کا موقع مل رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ عثمان سلطان کا بھانڈا پھوڑ سکتا ہے۔ بعد میں بائندہ سردار منگول کمانڈر کو عثمان غازی کی موت پر آمادہ کرنے کے لیے اسے عثمان سلطان کا حکم بھی سناتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر عثمان غازی کی چال کے سامنے یہ ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور آخر کار عثمان غازی آزاد ہو جائیں گے۔ اس ساری صورتحال کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عثمان غازی کو کونی آنے سے قبل ہی اپنے خلاف بچھائے جانے والے جال کا اندازہ یا پھر علم ہو چکا تھا، اور ہمارا خیال ہے کہ ایسا ترگت نے کیا ہوگا، کیونکہ گزشتہ قسط میں اس میں کافی تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ الوف کی شمولیت پر بھی کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ تیسرا یہ کہ جب عثمان سلطان نے سلطان مسعود کا ذکر کیا اور کنور گہری سوچ میں ڈوبا، تو تب ترگت کنور کی حالت سے سمجھ گیا تھا کہ کنور عثمان سلطان کے جھانسے میں آ چکا ہے۔ عثمان سلطان کو ترگت نے ہوشیار کیا کہ کنور سے ہوشیار رہے، اور شاید ترگت کو آزمانے کے لیے اسمہان نے اسے کنور کا پیچھا کرنے کا حکم دے دیا، اور ترگت نے ذمہ داری پوری کی اور اسمہان کو کنور کا غدار ہونے کا علم بھی ہو گیا۔ لیکن کنور اور عثمان کی ملاقات کے موقع پر ترگت کی موجودگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہوگی اور ترگت نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا، جس کے بعد عثمان غازی پوری تیاری کے ساتھ کونیا روانہ ہوئے ہوں گے، اور اب وہ منگولوں سے ساز باز کرنے اور عثمان سلطان اور کانتاکیوزینوس کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم تاریخ پر اس حوالے سے نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ کافی دلچسپ کہانی سناتی ہے۔ تاریخی کہانی یہ ہے کہ سلطان مسعود 2 بار حکمران بنے۔ پہلی بار حکمران بننے پر ان کو معزول کر دیا گیا، ان کی جگہ علاؤالدین سلطان بنا اور تخت نشین ہوا، مگر کچھ ہی عرصے بعد منگولوں نے خود ہی سلطان علاؤالدین کو قتل کیا اور ایک بار پھر سلطان مسعود کو تخت نشین کروا دیا۔ عثمان غازی کا سلطان مسعود کی تخت نشینی کے لیے جانا تاریخ کے انہی واقعات کی ابتدا محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں وقت لگے گا، لیکن جیسے کہ گزشتہ سیزن میں ہم نے دیکھا کہ عثمان غازی اپنے جانی دشمن نیکولا تک سے اتحاد کرنے کو تیار ہوئے اور پھر اتحاد کیا بھی صحیح۔ امید ہے کہ اس بار بھی یہی سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا، بس کردار اور جگہیں بدل جائیں گی۔ عثمان غازی منگولوں سے اتحاد قائم کریں گے اور عثمان سلطان اور کانتاکیوزینوس کے خلاف منگولوں کے ساتھ مل کر صف بندی قائم کریں گے، اور جب عثمان سلطان حد سے بڑھیں گی تو منگول اس مسئلے کو جڑ سے ہی اکھیڑ پھینکیں گے، یعنی سلطان علاؤالدین کو مار کر سلطان مسعود کو پھر سے تخت نشین کروا دیں گے۔ یوں تاریخی واقعات مکمل ہو جائیں گے، جبکہ عثمان غازی بھی مشکل حالات سے نکل آئیں گے۔ سلطان مسعود عثمان غازی کی اس نیک اور درست عمل کی وجہ سے ان کے احسان مند ہوں گے، اور اسی وجہ سے عثمان غازی کو سلطنت قائم کرنے میں مدد فراہم کریں گے، اور سیزن کے آخر میں سلطان مسعود کی باقاعدہ مدد اور اجازت سے یا پھر سلطان مسعود کے خاتمے کے بعد سلجوقی سلطنت کے مکمل طور پر خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر گزشتہ قسط پر نظر ڈالی جائے تو کچھ واقعات بڑے ہی اہم اور شاندار محسوس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اوکتم سردار کا اپنی بیٹی کے اغوا پر پرسکون انداز کا رد عمل دل میں ان کی شان بڑھا گیا۔ پھر بائندر کے سامنے جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا اور اس کا دفاع کیا۔ قسط کے شروع میں مرمرجے قلعے کے اندر جس طرح بائندر کو اس کی حد یاد دلائی وہ نہایت ہی شاندار تھا۔ کہانی لکھنے والے نے یہ کمال کیا اور بہترین اور شاندار بھی رہا کہ اوکتم سردار جیسے باعزت اور شرف والے شخص کو یعنی شہر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس کے بعد اوکتم سردار نے جس طرح بائندر کو رشتہ دینے سے انکار کیا وہ بھی نہایت شاندار تھا۔ یہاں بس ایک چیز کی کمی رہ گئی کہ بائندر اور بینگی خاتون نے اوکتم سردار کے اس عمل پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ اگر دیتے تو اوکتم سردار کی موت کی صورت میں ہوتا، مگر لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ آنے والی قسطوں کے لیے سنبھال کر رکھا گیا ہے، اور بینگی خاتون یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہیں، اور اوکتم سردار کی موت بینگی خاتون کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ دوسرا اہم منظر عثمان غازی کا رہا، جس میں وہ اسمہان اور کانتاکیوزینوس کے اتحاد کے بعد اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے یعنی سوچ و بچار کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں آخر میں وہ بے بس ہو کر اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی ناکامی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انتہائی اعلیٰ اور شاندار منظر تھا، ایسا منظر جسے بلا شبہ اس قسط کا مغز قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب پہلے کوشش کرنے کی بات ہے تو پہلے کوشش کی اور پھر اللہ سے مدد کی امید بھی رکھی، اور پھر جب کوئی تدبیر نظر نہ آئی تو بلا توقف اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں دعا ایک تانے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے، خاص طور پر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران دعا کو لے کر کافی شور برپا کیا گیا جو نہایت غلط تھا۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، لہٰذا ہر نیکی اور اچھائی کے بعد، فرض نماز یا نفل کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔
قسط کا تیسرا اہم واقعہ اولوف کا عیسائی بننا تھا۔ یہاں عیسائیت صرف اپنے فائدے کے لیے اختیار کی گئی ہے، مگر پتہ نہیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بہت جلد اولوف کو بدلتے ہوئے دیکھنے والے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس سیزن کے اختتام پر اولوف مسلمان ہو جائے اور آنے والے سیزن میں بھی کولج عثمان میں نظر آئے۔ ایسا ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونے کے لیے کوئی بڑا اور اہم واقعہ پیش آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ قسط کے یہی اہم ترین واقعات تھے جن کی وجہ سے قسط شاندار ہو گئی اور قسط کی ریٹنگ بھی کافی بہتر ہوئی۔ قسط کی ریٹنگ 9.5 تک حاصل ہوئی ہے۔ بدھ والے دن نشر ہونے والا کوئی ڈرامہ کولج عثمان کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکا۔ البتہ ہفتے کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹریلر کے رہ جانے والے مزید موضوعات پر آنے والی ویڈیو میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ہم بتاتے چلیں کہ ابھی یعنی جمعرات کی شام مغرب کے بعد الپرسنان کی قسط کا دوسرا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے، لہٰذا اسے بھی یعنی اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو پیش کی جائے گی۔ وعدے کے مطابق آج کی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس پیش خدمت ہیں اور اسی لیے آج تبصرہ بھی کم کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے کمنٹس دیکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو میں رہ جانے والے موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔